تو دیکھا کہ باہر والے چھوٹے کمرے میں وہ پاگل صوفے پہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا نام حیدر تھا۔ میں نے آہستگی سے آواز دی، حیدر اٹھو، سردی ہو رہی ہے، کمرے میں چل کے سو جاؤ۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، نیند میں آنکھیں مسلنے لگا، پھر بنا کچھ کہے بیڈ پہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا، میں جان بوجھ کے اس کی پشت سے چپک گئی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ ایک دم نیند میں گھبرا کے پیچھے ہوا، اس کے ماتھے پہ بل پڑے، پیچھے ہٹو، ہٹو پیچھے، گندی ہو تم، بہت گندی، ٹچ نہیں کرتے کسی کو۔ وہ معصومیت سے کہتا مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پیار سے سمجھایا، میں تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے ٹچ کر سکتے ہو۔ بیوی؟ اس نے حیرت سے یہ لفظ دہرایا، جیسے اس لفظ کا مطلب بھی نہ جانتا ہو۔ پھر چادر اٹھائی اور اپنے گرد لپیٹ لی۔ سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے، ناراضگی سے کہتے اس نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے سر پکڑ لیا۔ اگر اس کا یہی طریقہ رہتا تو حلالہ تو ناممکن سی بات تھی۔ یہی سوچ کے میں کمرے میں چکر کاٹنے لگی، جبکہ وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ تھوڑی دیر ایسی ہی گزری، پھر میں بھی تھکن سے چور ایک طرف لیٹ گئی۔ سوچتے سوچتے کب نیند لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بجے گھر کا دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے جا کے دروازے کی طرف سے جھانک کے دیکھا تو باہر میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا، دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا، جیسے محلے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ وہ حیدر کو ناشتہ دینے آیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا،